بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ٹائٹل ہم نے ڈکن ہیرلڈ، جو ساؤتھ انڈیا کا ایک لارجسٹ ڈیلی نیوز پیپر ہے، اس سے لیا ہے ٹائٹل۔ یعنی مولانا کس طرح لیسن اخذ کرتے تھے، کس طرح لیسن جو ہے ڈرا کرتے تھے، اس کو مثال کے طور پر ہم اس واقعے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بھی آج ٹرائی کریں گے کہ جو ہے اس واقعے سے کچھ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا کچھ لائف ڈائریکشن کی کچھ باتیں جو ہے ہماری ڈسکشن میں آئے۔ تو میں آج یہ آرٹیکل پڑھ رہا ہوں۔ آج ڈیٹ ہے 21 سپٹمبر 2025۔ ٹائٹل ہے مین opens emergency exit door of flight, Hubli. A case has been registered against a passenger for opening the emergency exit of the Hubli-Pune flight recently. According to the complaint, Niranjan Karagi from Belgavi district was heading to Pune from Hubli in an Indigo flight on September 12. After boarding the flight, he opened the emergency exit door, inviting danger to co-passengers. The Indigo staff in the flight and ground took him to Gokul Road Police Station, where a case was booked under BNS section 125. The police said during investigation, the passenger said he opened the emergency exit unknowingly. He claimed that he was not aware of the consequences. According to sources, after the door was opened, all passengers were deboarded and the flight took off after a delay of 1 hour. جی جی اس نیوز سے مجھے جو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک انسان لاپرواہی کرتا ہے اور اس کی جو قیمت ہے بہت سارے لوگ چکاتے ہیں۔ اس کو میں اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں۔ تو جب نیوز پیپر کا دور آیا، ٹھیک ہے، تو اب نیوز پیپر ہیڈ لائنز میں جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں کوئی بلاسٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، تو وہ انسان تو اپنے اس جنون میں ہے یا کسی بھی اس وجہ سے، لیکن جب وہ دنیا کے فرسٹ ہیڈ لائن میں چھپتا ہے، مان لو کہ نیوزی لینڈ میں چھپا، تو اب نیوزی لینڈ کا انسان دیکھے گا کہ پاکستان میں اسلامک ایک ایسا ہی نام بھی وہ اسلامک رکھتے ہیں اور اس میں اتنے لوگ مارے گئے۔ تو اب اس کا جو پرسپیکٹیو بنے گا وہ کیا بنے گا کہ دیکھو اچھا ہے کہ یہ لوگ اسلام ہمارے ملک میں نہیں ہے، تو وہ خود کو راحت محسوس کرے گا، ہم جس دھرم میں اس میں یہ نہیں، ہم اس جاہلیت کلچر میں نہیں ہیں، تو غیر اسلام کو وہ اپنے لیے سیٹسفیکشن کا ذریعہ مان لے گا۔ تو حالانکہ اس جس نے ایسا گھٹنا کی اس کا کوئی انٹینشن اس طرح کا نہیں تھا کہ اسلام کی چھوی بگڑے، یہ اس کو تو اتنی سمجھ بھی نہیں ہوگی، لیکن اس نے ایسا عمل کر دیا جس کی وجہ سے اب پوری دنیا میں اسلام کی ایک رانگ امیج چلی گئی، اب چاہے یا انچاہے۔ تو یہی ہے کہ آج کے دور کو سمجھنا کہ ہماری جو ایکٹیویٹی ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا جو اثر ہے اب آج کے دور میں بہت ڈیپ پڑتا ہے، کیونکہ نیوز رپورٹنگ کا زمانہ ہے۔ تو ہم کو ایسے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ اسلام کا
کوئی بھی نیگیٹو پڑھے، لیکن آج خاص کر مسلم کمیونٹی ایسے ہی کام کرتی ہے جو اسلام کی نیگیٹو امیج بن رہی ہے دنیا میں. ابھی ایک تازہ یہ چل رہا ہے کہ آئی لو کا کچھ چل رہا ہے، تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم اپنی مقدس چیزوں کو کنٹروورسی میں گھسیٹ رہے. دوسرا تو ایسا کرے گا، لیکن ہم ایسا کریں گے تو سامنے والوں کو ہم بیٹھے بٹھائے اپنی کمزوری ان کے ہاتھ میں تھما رہے ہیں کہ دیکھو ہم اس معاملے میں برداشت نہیں کرتے، یہ ہماری کمزوری ہے. تو اب وہ سامنے والا تعصب میں اسی پہ اٹیک کرے گا. بھائی اس کو اگر بدلہ لینا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، تو اگر ہم مجبور حالت میں ہوں گے تو ہمارے لیے تو وہ ایک ڈیزاسٹر بن جائے گا. ہم نے اپنی کمزوری دوسرے کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں. تو یہی ساری چیزیں میں دیکھتا ہوں کہ انسان نادانی میں یا اپنے اس میں کرتا ہے، لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ دوسروں لوگوں پہ بھی پڑتا ہے. تو انسان کو اویئر رہنا چاہیے اپنے عمل کو لے کے، ذمہ داری کا احساس. تو یہی میری اس آرٹیکل سے لرننگ ہے. جی بلال بھائی تو آج صرف سنیں گے، وہ سفر میں ہے. جی عارف بھائی، آپ اپنی لرننگ کو شیئر کیجیے. آپ کو کیا آئیڈیا ہے اس آرٹیکل سے، آج کے اس نیوز سے؟ ہلو. جی یہ کون بول رہے تھے ابھی؟ جی وہ میں بول رہا تھا. سوری میں آپ کا نام نہیں جانتا. یہ سیف بھائی؟ ہاں ہاں اوکے. ہاں میرا بھی وہی خیال ہے. میں جب یہ نیوز دیکھا کہ ایسا کچھ ہو گیا ہے، اس واقعے پہ اتنا بڑا بوال ہو گیا ہے، تو مجھے بھی ایسا لگا کہ ہاں یہ مطلب کر رہے ہیں، لوکل پیپل تو کر ہی رہے ہیں، اس میں علماء بھی شامل ہیں کہ ہاں اس کو اتنا بڑا بات بنا دو. تو صحیح میں ایسا ہوتا ہے کہ ہاں یہ انٹالرنٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کو کچھ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا پھر کچھ الگ ہی اینگل سے لوگ سوچنے لگتے ہیں. تو اس سے تو اسلام کی چھوی جاتی ہی ہے. تو آپ نے صحیح کہا. پھر اس کے بعد پھر لوگ اس سے دور ہونے لگتے ہیں کہ یہ بہت ہی کٹر مذہب ہے. شاید عارف بھائی کی بات پوری ہو گئی. سیف نہیں، بیک گراؤنڈ میں ان کا بہت شور آ گیا. ٹھیک ہے، آپ اپنی بات بول دیجیے، پھر وہ اپنی بات رکھتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم جو ہے تقریباً 2-2.5 سال سے مولانا کے آرٹیکل لیتے ہیں یہ سنڈے سیشن میں. ہمارا مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آرٹیکل کے تھرو مولانا کے ہم جو ہے اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کبھی جو ہے ایمان کا امپرومنٹ، کبھی کوئی دنیا کی لرننگ، اس ٹائپ کی ہماری انٹینشن ہوتی ہے یہ سنڈے رسالہ ڈسکشن میں. تو ہم نے اتنے دن سے مولانا کی یہ پڑھا، آرٹیکلس پڑھا اور جو ہے نا سمجھا اور اس پر ڈسکس کیا. تو اب ہم تھوڑا سا مولانا سے ہٹ کر بھی جو ہے چیزیں لیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم اب کیا اس قابل ہو گئے ہیں کہ جو ہے مختلف چیزوں کو دیکھ کر ہمارے اندر لیسن لینے کی عادت اور سیکھنے کی عادت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. تو اس لیے میں نے اس کو سلیکٹ کیا. اس کو سلیکٹ کرنے کے پیچھے میرا مقصد تھا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ.
پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں جو ہے آدمی کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ کوئی کام کرے تو بالکل کیئرفل ہو کر کرے، کوئی ایسی اننیسیسری ایکٹیویٹی ہے، اننیسیسری بات یا اننیسیسری موومنٹ نہ کرے، کیونکہ وہ جو ہے پرسنالٹی پر بیڈ ڈینٹ ڈالتا ہے، برا ڈینٹ کرتا ہے۔ تو میں نے اس کو جب پڑھا کہ نرنجن کرگی صاحب جو ہیں ہبلی سے جو ہے پونے والی فلائٹ میں بیٹھ گئے تھے، شاید ان کی سیٹ جو ہے ایمرجنسی ڈور کے پاس آ گئی تھی، تو انہوں نے ان نوونگلی جو ہے اس کو ہینڈل شاید ان کے قریب تھا، تو انہوں نے ان نوونگلی اس کو کھولنے کی گویا کہ ٹرائی کی، کھولا تو نہیں ہوگا، کھولنے کی ٹرائی کی ہوگی، تو فوراً جو وہاں پر گراؤنڈ اسٹاف اور جو فلائٹ اسٹاف جو تھا کیبن کرو، ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ایک پیسنجر کو تو خاموش بیٹھنا چاہیے، وہ جو ہے ایگزٹ ڈور کیوں کھول رہا ہے، تو ہو سکتا یہ کوئی ڈینجر انٹینشن والا آدمی ہو، تو انہوں نے فوراً جو ہے پورے پیسنجرز کو خالی کروا دیا، ڈی بورڈ کروا دیا بیٹھے ہوئے پیسنجرز کو، اور ان کو گوکل روڈ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا جہاں ان کی انویسٹیگیشن ہوئی، اور پھر فلائٹ جو ہے 1 گھنٹے کی تاخیر کے ساتھ جو ہے پھر دوبارہ روانہ ہوا۔ تو ایک چھوٹا سا عمل جو ہے کتنا ہوک کریٹ کرتا ہے، وہ ہم جو ہے نا اس نیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ آدمی جو ہے کتنا اویئر رہنا چاہیے۔ تو اس واقعے میں مجھے یہ سبق ملا کہ کبھی جو ہے کوئی میٹر بہت سینسیٹیو ایشو بن جاتا ہے دنیا کے اندر، بات تو جو ہے کوئی معمولی ہی ہوگی، لیکن جو ہے وہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہو رہی ہوگی جو کہ اس انوائرمنٹ میں اس کو بہت ہی لارج کر کے دیکھا جائے گا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ایئر پیسنجر کی سیفٹی کو لے کر کتنے بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں۔ احمد آباد لندن فلائٹ کا واقعہ ہوا کہ ایک 30 سیکنڈ کے لیے جو ہے فیول جو ہے کٹ آف ہو گیا، تو 260 لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ احمد آباد ٹو لندن جو فلائٹ جو تھی ایئر انڈیا کی غالباً، تو کوئی بہت بڑی غلطی نہیں کی وہاں پر بندے نے، غلطی بس اتنی ہے کہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جو ہے 30 سیکنڈ کے لیے فیول کٹ آف ہو گیا، فیول ٹیوب جو ہے کٹ آف ہو گیا، جس کی وجہ سے جہاز جو ہے اپنا مومنٹ لینے سے پہلے ہی زمین پر گر پڑا، اور 260 لوگوں کی جان گئی اس میں، اور ایک بلڈنگ تباہ ہو گئی، اور اتنے نقصانات ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب جو دنیا کے اندر جو ماحول ہے، جیسا کہ ہمارے صاحب صاحب نے کہا کہ دنیا بہت ہی جو ہے فریجل ہو چکی ہے، بہت ہی نازک دنیا میں ہم رہتے ہیں، یعنی ساری دنیا کا پیسہ جو ہے بینکوں میں ہے، اور وہ بینکوں کا جو اکاؤنٹ ریکارڈ جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہے لوگوں کے لیے۔ اب کوئی آدمی کوئی ایسی حرکت کرے تو پوری دنیا کے لوگ سمجھیں گے کہ ایک نازک دنیا میں ایک ٹرائبل آدمی کہاں سے آ گیا، ایک ایسی دنیا جہاں پر سب چیزیں جو ہے فنگر ٹپ چل رہی ہو، جہاں پر جو ہے بہت ہی نزاکت اور کمپلیکیٹڈ سسٹم سے جو ہے انسانی زندگی کو مانیٹر کیا جا رہا ہو، ویسے ایک ماحول میں ایک ٹرائبل انسان کہاں سے آ گیا، لوگ یہی سمجھیں گے سیف صاحب نے جیسا کہا، حالانکہ کرنے والے کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی بڑی حرکت کی ہے، لیکن لوگ اس کو بڑی حرکت کے طور پر دیکھیں گے۔ تو جیسے جو ہے نرنجن کرگی صاحب کا معاملہ یہی ہوا، شاید ان کو عادت تھی ہوگی کہ بیٹھے بیٹھے پیر ہلانا اور جو ہے ہاتھ بڑھانا، اس طرح کی عادتیں ہوتی ہیں لوگوں میں، جو کہ گھروں میں تربیت کے ذریعے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے پبلک پلیسز پہ جو ہے اپنے جسم کو رگڑتے رہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے اپنی نوٹس میں جو ہے سرچنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب بہت ہی غلط عادتیں ہیں جو کسی مینٹر کے ذریعے ٹھیک کی جانی چاہیے، جیسے گھر کے اندر والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں کی گئی تو آدمی کے فیوچر میں وہ بڑا پرابلم کریٹ کرتی ہے اس کے لیے، اس کی تو کچھ ایسی نیت نہیں ہوتی، لیکن دنیا اس کو بہت ہی بڑے پرابلم میکر کے طور پر دیکھے گی۔ تو یہاں پر یہی ہوا۔
تو اس لیے ہم جب جو ہے اسلامک پروسپیکٹیو سے جب ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو، تو حدیثوں میں جو ہے بہت ہی عجیب و غریب طور پر مائنر ایکشن کے اوپر بھی جو ہے سخت وعیدیں سنائی گئی ہے، سخت وارننگ دی گئی ہے. مثلا جو ہے بخاری میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کے دیکھتے ہو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جیسے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ہر اللہ اکبر پر اس طرح گردن اوپر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھ کے نیچے کرتے ہیں. تو رسول اللہ کے دور میں بھی غالباً کسی نے نمازوں میں اس طرح کیا کہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنا نگاہیں اٹھا کر. تو رفع البصر جس کو کہتے ہیں، آنکھوں کو جو ہے نا چوڑا کر کے آسمان کی طرف دیکھنا. تو رسول اللہ نے اس پر کہا کہ تم لوگ ایسی حرکت سے باز آ جاؤ نماز میں اپنی نگاہیں اوپر اٹھا کر دیکھنے والی عادت سے، ورنہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہیں ہی اچک لی جائے، تمہاری بصارت ہی چلی جائے، تمہارا ویژن ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہیں آسمان میں رکھ لے، واپس ہی نہ کرے تمہاری آنکھوں کو، ایسا کہیں نہ ہو جائے. تو میں سوچتا تھا ایسی کون سی یہ بری بات ہے جس پر رسول اللہ نے جو ہے اتنی سخت وعید سنائی، جو کہ بخاری میں رپورٹ کی گئی ہے. تو مجھے لگا کہ اصل بات وہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو اننیسیسری ایکشنز، موشن سے بچنا چاہیے، کیونکہ کبھی جو ہے اس کی کوئی ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے ایک گریٹ ہوا بن سکتی ہے، لوگوں کے لیے ایک پرابلم بن سکتی ہے. اس لیے رسول اللہ نے جو ہے اپنے اصحاب کو جو ہے اس پر اتنی غالباً سخت وارننگ دی. اسی طرح ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ نماز میں جو ہے انگلیاں چٹخارتے ہو. آپ دیکھتے ہیں لوگ جو ہے نا کھڑے بیٹھے جو ہے نا مجلسوں میں اپنی انگلیاں توڑتے رہتے ہیں، جس کو انگلیاں چٹخارنا بھی کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک بیکار حرکت ہے، ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو نماز میں. اسی طرح کوئی آدمی جو ہے رسول اللہ کے زمانے میں فرش نہیں ہوتا تھا، عام مٹی ہوتی تھی، مٹی پر لوگ نماز پڑھتے تھے، مٹی اور کنکر پر. تو کسی کو دیکھا رسول اللہ نے کہ جو ہے نا وہ بار بار اپنی سجدے کی جگہ کو لیول کر رہا ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ تو جو ہے نا لغو کام ہے، ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، بار بار مٹی کو یہ کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس پر بھی رسول اللہ نے منع کیا. اس طرح کی جو ہے کافی باتیں ہیں، اگر ہم غور کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ. ایک آدمی مسجد میں آیا رسول اللہ کی موجودگی میں، مسجد نبوی میں اس نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر وہ واپس جا رہا تھا تو رسول اللہ نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ ارجی فصلی فانک لم تصلی، لوٹ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. تو رسول اللہ نے اس طرح اس کو 3 بار بھیجا، 3 بار اس نے نماز کو جو ہے ریپیٹ کیا. تو پھر 4تھی مرتبہ بھی رسول اللہ نے اس سے یہی کہا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا، میں جتنا جانتا ہوں وہ اتنا ہی ہے، آپ مجھے مزید بتائیے. تو رسول اللہ نے اس کو 3 بار کیوں لوٹایا، حالانکہ آپ جو ہے رحیم اور شفیق انسان تھے، کریم تھے، لوگوں کے ساتھ جو ہے شفقت اور نرمی سے پیش آتے تھے. کیوں رسول اللہ نے اس کو بار بار لوٹایا نماز کے لیے؟ تاکہ اس کے اندر جو ہے امپورٹنس پیدا کرے کہ جو ہے نا کوئی کام کرنا ہے تو کتنا اس کے اندر خشوع چاہیے اور جو ہے فارم کا کتنا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ بات اس کے ذہن میں انکلکیٹ کرنے کے لیے رسول اللہ نے اس کو بار بار کہا کہ لوٹو تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے. تو اس طرح کی جو ہے کافی احادیث ہیں جو ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہے انسان کو بہت ہی کیا کہتے ہیں کانشیس اور کیئرفل موشن اور ایکشن اور وغیرہ وغیرہ ہونا چاہیے. ان نوونگلی، جیسا اس نے کہا کہ میں نے جو ہے ان نوونگلی ایگزٹ ایمرجنسی ڈور کھول دیا یا ہاتھ لگایا اس کو کھولنے کی کوشش کی. تو یہ ان نوونگلی کچھ نہیں ہوتا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں جو ہے سفر کر رہا تھا، تو ایک سپر فاسٹ ٹرین میں جو ہے میں سفر کر رہا تھا. تو اس زمانے میں جو ہے یہ کمپیوٹرائز ٹکٹ نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ کارڈ بورڈ کے جو ٹکٹ ہوتے تھے پہلے اس طرح کے ہوتے تھے. تو میں نے جو ہے سپر فاسٹ ٹرین میں سفر کے لیے جب ٹکٹ لیا تو اس نے مجھے 2 ٹکٹ دے دیا. تو اب مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ 2 ٹکٹ اس نے کس کے دیے ہیں. تو میں نے جو ہے اصل ٹکٹ رکھ لیا، جو ایک ایکسٹرا ٹکٹ جو تھا
وہ میرے ساتھی جو ٹرین جو آئے تھے مجھے اسٹیشن پر چھوڑنے، ان کے پاس دے دیا، یہ سمجھ کر کے اس نے پلیٹ فارم ٹکٹ دیا ہے۔ جب میں آگے 500-700 کلومیٹر کے بعد اترا تو مجھے جو ہے نا اسٹیشن پر جو ہے اس آدمی نے پوچھا کہ ٹکٹ بتائیے، تو میں نے ٹکٹ دے دیا۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ جو ہے کون سی ٹرین سے آئے ہو، تو میں نے کہا کہ کرناٹکا ایکسپریس سے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو سپر فاسٹ یہ ہے، آپ جو ہے نا لوکل ایکسپریس ٹرین کا ٹکٹ لے کر اس میں کیوں سفر کیا، آپ پر اتنی پینالٹی ہے۔ تو فوراً میرا ماتھا ٹھنکا، مجھے سمجھ میں آیا کہ جو 2 ٹکٹ مجھے ٹکٹ کاؤنٹر سے ملے تھے وہ ایک تو ایک تو ٹکٹ وہ تھا جو ٹکٹ تھا، اور دوسرا وہ جو تھا سپر فاسٹ کا چارج تھا اس میں، وہ میں نے کسی کو دے دیا۔ تو ایک دم جب اس نے پوچھا کہ سپر فاسٹ ٹکٹ کا یہ کہاں ہے چارج کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو اس نے کہا اگنورینس آف لا از ناٹ اے پراپر ایکسکیوز، قانون کو نہ جاننے کا عذر جو ہے کوئی پراپر عذر نہیں ہے یہ، اور اس نے مجھے پینالٹی لگائی۔ تو ہم جو ہے بہت ہی چھوٹی بات سمجھ کر جو ہے کسی بات کو اگنور کرتے ہیں، لیکن وہی ہمارے لیے پرابلم بن جاتی ہے، اور وہ اگنورینس آف لا کا بھی کیس بن سکتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ جو ہے وہ بہت ہی کیئرفل ہو ہر معاملے میں، یعنی اپنے باڈی ایٹیٹیوڈ کے معاملے میں، اپنی زبان اور الفاظ کے استعمال کے معاملے میں، اپنے چلنے پھرنے کے معاملے میں، ہر بات میں جو ہے اس کو اپنے آپ کو ویل ٹرینڈ کرنا چاہیے۔ اگر وہ ویل ٹرینڈ نہیں کیا تو ایسے ہی وہ انگڑ انسان ہوگا، جو دنیا کے اندر بھی پرابلم فیس کرے گا، اور غالباً آخرت میں بھی جو ہے اس کا معاملہ ایسے ہی ہو جائے گا۔ تو یہ رسول اللہ کی سنت ہے کہ ہم جو ہے کانشیس ایکشن لیں، اور جو ہے کیئرفل بولیں، کیئرفل چلیں، کیئرفل دیکھیں، چونکہ جو ہے ہر چیز جو ہے ایک معنی رکھتی ہے، ہر چیز کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ آرٹیکل ہمارے لیے بڑا ہی کام کا آرٹیکل ہے نرنجن کرگی صاحب کا، کہ 1 گھنٹہ جو ہے فلائٹ لیٹ ہو گئی اور ان پر کیس ہوا، اور جو ہے اتنا لوگوں کو ٹینشن ملا ایک چھوٹی سی ان نوونگلی ایکشن کی وجہ سے۔ تو اس پر مزید جو ہے آپ دونوں عارف صاحب اور سیف صاحب مزید باتیں بھی جو ہے بتا سکتے ہیں۔ جی سیف۔ جی، یہ والا پہلو بہت ہی زیادہ مطلب ایک کامن سا لگتا ہے، لیکن وہ کب کس سچویشن میں بڑا ہو جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے۔ جیسے نارمل حالات میں مجھے بھی ایسے بولتے بولتے ٹہلنے کی عادت ہے، یعنی روم میں بولتے بولتے ٹہلنا۔ تو اب کب مین روڈ پہ بھی یہی ہو جاتا ہے مجھے ہوش نہیں آتا ہے، اور کئی بار میری شکایت بھی کی لوگوں نے، یار تم تو روڈ پہ بولتے بولتے چلتے ہو، مجھے اس وقت ہوش نہیں رہتا۔ تو گھر والے بھی بولتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لوگ پاگل سمجھیں گے، کیا سمجھیں گے، کیونکہ میں اپنی سوچ میں ہی رہتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی عادت پہ کانشیسلی دھیان دینا چاہیے، جو کہ ہم کو نارملی بہت ساری عادت ہوتی ہے جو معمولی لگتی ہے، لیکن بعد میں اس کا کوئی ایسا پوائنٹ آتا ہے، وقت آتا ہے لائف میں کہ وہی ہماری ذلت کا یا پھر ہماری نادانی کا سبب بن جاتا ہے۔ جی عارف بھائی، آپ کے پاس کوئی پوائنٹ اس نیوز کو لے کر؟ میرا اتنا ڈیپتھ میں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ اس اینگل سے بھی اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بہت ہی ڈیٹیل میں بتایا آپ نے، بہت اچھے سے سمجھایا۔ میرے پاس تو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے ابھی۔ چلیے، آپ کے پاس کوئی اور سوال اس ٹاپک سے ہٹ کر؟ نہیں، میں ایک چیز ایڈ کروں گا سر، اس کے بعد جو ہے کوئی سوال لیتے ہیں۔ جی جی پورے النور میں جو ہے ایک انسیڈنٹ کا ذکر ہے جو رسول اللہ کے دور میں پیش آیا، اس کو کہتے ہیں واقعہ افک، یعنی فیک ایلیگیشن کا واقعہ۔ یہ فیک ایلیگیشن یہ تھا کہ حضرت عائشہ رسول اللہ کے ساتھ سفر کر رہی تھی کسی سفر میں، تو
حضرت عائشہ جو ہے عمر میں بہت ہی ابھی کم تھی، بہت ذہین تھی حضرت عائشہ، افقہ صحابہ مانا جاتا ہے، یعنی مردوں اور عورتوں میں بھی جو ہے سب میں جو ہے ایک دم بالکل اپر ہینڈ تھا ان کو سمجھداری کے حساب سے، لیکن جو ہے عمر کم ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی جو ہے کوئی معاملہ ہو جاتا تھا، تو رسول اللہ کے ساتھ سفر کر رہی تھی حضرت عائشہ، تو کسی ضروری کام سے جو ہے حضرت عائشہ کہیں دور چلے گئی قافلے سے، جہاں اسٹے ہوا تھا ان کا صحرا میں، ڈیزرٹ میں، تو کاروان کو جو ہے روانہ ہونے کا جو ہے نا یہ بجایا گیا، سائرن بجائی گئی، تو کاروان چلنے لگا۔ حضرت عائشہ چونکہ کم عمر تھی اور بہت ہلکی پھلکی تھی، تو ان کا جو ہودج جو تھا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ جس کو خواتین کو بٹھا کر جو ہے اٹھایا جاتا ہے، جس کو پردے کے ساتھ، تو یہ ہودج اٹھانے والوں نے جو ہے اٹھا کے رکھ دیا ان کا کسی اونٹ پر، اور ان کو پتہ نہیں کہ اس میں حضرت عائشہ نہیں ہے۔ تو جب حضرت عائشہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آئی تو کاروان جا چکا تھا، تو انہوں نے جو ہے استغفر اللہ کہا اور بیٹھ گئی کہ اب کیا کیا جائے صحرا میں اکیلی۔ تو اس دور کا رواج یہ ہوتا تھا کہ کاروان نکلنے کے بعد ایک آدمی کو وہ جو ہے چھوڑ جاتے تھے وہاں پر، تاکہ وہ جو ہے بچا کچا کچھ سامان وغیرہ جو ہے چیک کر کے آئے۔ تو صفوان بن معطل ایک صحابی تھے، بڑے ہی نیک، بڑے ہی اچھے انسان، تو ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو وہ جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ تو یہیں رہ گئی ہے، اور کاروان آگے چلا گیا، ان کا ہودج بھی چلا گیا۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے اونٹ پر بٹھایا حضرت عائشہ کو، اور خود پیدل جو ہے وہ چلتے رہے۔ اب یہ ایک انسیڈنٹ تھا جو کہ کہیں بھی پیش آتا ہے، ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی پیش آتا ہے، شادی بیاہ، اس طرح کے جب سرمنیز وغیرہ ہوتے ہیں تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کوئی آگے رہ جاتا ہے، کوئی پیچھے ہو جاتا ہے، ویسے ہی ایک واقعہ تھا۔ جب منافقین کو معلوم ہوا تو اس واقعے کو لے کر انہوں نے جو ہے بڑا ہلہ اور شور مچایا، اور کہا کہ جو ہے واللہ ما نجا منہا وما نجت منہ، کہ صفوان بن معطل اور حضرت عائشہ پر انہوں نے جو ہے اس کا الزام لگا دیا، کیا کہتے ہیں، عشق اور وغیرہ کا کچھ لگا دیا اس طرح کا۔ اب جو ہے اب یہ واقعہ جو ہے مدینے میں جب پہنچا تو بڑا پرابلم، یعنی رسول اللہ پریشان، اصحاب رسول پریشان، چونکہ جو ہے لوگوں نے اتنا اس کو یہ بنا دیا ہے، کیا کہتے ہیں، رومر، ایسا ایک رومر بنا دیا ہے کہ مدینے کی فضا جو ہے یہ ہو گئی ہے۔ اب جو ہے مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے ہر آدمی اتنا ہوشیار نہیں ہوتا ہے، صاحب ایمان تو ہوتے ہیں لوگ، نیک صفت ہوتے ہیں، لیکن جو ہے انوسینٹ ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے جو انوسینٹ مسلمان جو تھے سادی فطرت کے، وہ منافقین کی اس چال کا اور رومر کا شکار ہو گئے، وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ اس میں سے ایک تھے مستح بن اساسہ، ایک غریب شریف صحابی تھے، جن کی کفالت جو ہے حضرت ابو بکر کرتے تھے، ہر ماہ جو ہے ان کو منتھلی وظیفہ دیتے تھے وہ بھی جو ہے حضرت عائشہ کے بارے میں جو ہے اس طرح کی باتیں ان کے منہ سے نکلی۔ لیکن جو گریٹ صحابہ تھے، جو انٹیلیجنٹ صحابہ تھے، جیسے ابو ایوب انصاری، تو وہ اپنی بیوی کے پاس گئے، تو ان کی بیوی نے پوچھا کیا تم نے سنا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا بات چل رہی ہے؟ تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ ہاں میں نے سنا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کیا تو ایسی ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں تو ایسی نہیں ہوں۔ تو پھر عائشہ تجھ سے بہتر ہے، وہ کیسے ہوگی اس طرح؟ تو ان کی بیوی نے کہا بالکل صحیح بات ہے۔ تو جو ذہین لوگ تھے وہ تو باتوں کو پہچان گئے، جو سادہ فطرت لوگ تھے وہ اس کا شکار ہو گئے، رومر کا۔ تو اتنے دن چلا کہ جو ہے رسول اللہ پریشان، سب پریشان۔ تو اس واقعے کے اندر بھی آپ دیکھیے قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ تم جب یہ باتیں کہہ رہے تھے اہل ایمان بھی آپس میں، تو تم اس کو بہت ہی ہلکی بات سمجھ کے آپس میں شیئر کر رہے تھے حضرت عائشہ کے بارے میں، حالانکہ اللہ کے پاس جو ہے وہ عظیم کرائم تھا، بہت، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کیپٹل کرائم جیسی چیز تھی وہ، کہ ایک تو جو ہے مومن عورتوں پر الزام لگانا، دوسرا وہ بھی جو ہے پیغمبر کی بیوی پر لگانا، یہ اتنی بڑی بات تھی، لیکن تم نے اس کو ایسے شیئر کیا جیسے کوئی ہلکی پھلکی بات ہو۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔
تم اس کو ہلکی پھلکی بات سمجھتے تھے، اللہ کے پاس وہ جو ہے ہمالیہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ تھا. تو یہ انوونگلی جو کہہ رہے ہیں یہ صاحب، یہ انوونگلی ہی جو ہے سارا مسئلہ ہے. یہ انوونگلی جو ہے کسی نبی کو پریشان کرتا ہے، کسی نبی کے فالوورز میں جو ہے اختلاف ڈلواتا ہے. یہ انوونگ حرکتیں ہی جو ہے بڑی بڑی مسائل پیدا کرتی ہے. تو انوونگلی جو ہے کوئی کام کرنا کوئی پراپر ایکسکیوز نہیں ہے. جیسا اس ٹی ٹی نے مجھ سے کہا تھا کہ اگنورینس آف لا از ناٹ اے پراپر ایکسکیوز. اسی طرح جو ہے انوونگلی میں نے ایمرجنسی ڈور کھول دیا، انوونگلی میں نے جو ہے فیول کٹ آف کر دیا کچھ سیکنڈ کے لیے. تو یہ ہمارا انوونگلی جو ہے ہمیں اور جو ہے کتنے انسانوں کے لیے جو ہے تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا. اس لیے جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور جو ہے اپنے آپ کو ایک کانشیس انسان بنانا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ورنہ ہماری چھوٹی سی حرکت جو ہے کتنا بڑا پرابلم کرے گی. خدا کہہ رہا ہے وہ عند اللہ عظیم، وہ تو جو ہے بہت بڑا مسٹیک ہے، وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو ہمیں ایک دم بالکل جو ہے سنسیئر اور جو ہے سیریس انسان بننا ہے. اگر ایسا نہیں بنیں گے تو ہو سکتا ہے ہم جو ہے کسی ٹربل میں پھنسیں اور لوگوں کو پھنسائیں، اپنی فیملی کو، اپنی کمیونٹی کو، اپنے ملک کو، اپنی نیشن کو کسی مسئلے میں پھنسا دیں. تو یہ انوونگلی کا ایکسکیوز جو ہے ہمیں چھوڑنا پڑے گا اور ہر کام نوونگلی کرنا پڑے گا، کیئرفلی کرنا پڑے گا. تبھی جو ہے خدا کے پاس ہم کو جو ہے ایک مزکا اور مطہر انسان جو ہے مانا جائے گا. ورنہ جو ہے اس طرح کے کیئرلیس انسانوں کو نہ خدا کو دلچسپی ہے نہ دنیا والوں کو دلچسپی ہے. ایسے لوگوں کو تو لوگ سمجھیں گے کوئی ربش اور گاربیج ہے یہ، جن کی کوئی ویلیو نہیں بنتی. اس پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آپ جو کوشچن کی بات کر رہے تھے، کوشچن آپ چاہے تو کر سکتے ہیں. جی، ایک پوائنٹ میرے بھی مائنڈ میں آیا بھی آپ کی بات سن کے. یہ ان نوئنگلی کا جو مسئلہ ہے، دیکھا جائے تو ہر انسان کا یہی مسئلہ ہے، ان نوئنگ. اور دعوت کا کام بھی شاید یہی ہے، ان نوئنگ کو نوئنگ بنانا. کیونکہ جب آخرت میں انسان جائے گا اللہ کے سامنے تو وہ تو یہی عذر پیش کرے گا کہ میں ان نوئنگ تھا. جیسے دنیا میں کتنے غیر مسلم ہیں، کتنے لوگ ہیں ان نوئنگ ہی تو وہ. اور ایک دائی کا کام یہی ہے کہ خدا پر حجت قائم نہ ہو، اسی لیے وہ دنیا میں اس کو نوئنگ بنائے گا. تو یہ ایک پوائنٹ میرے مائنڈ میں آیا. بہت اچھا، بہت گریٹ پوائنٹ ہے. یعنی جب ہمارے لوگ کہیں گے کہ انوونگلی ہم زندگی گزار کر آئے تو خدا یہ بولے گا کہ انوونگ لائف از ناٹ اے پراپر ایکسکیوز. جیسا اس ٹی ٹی نے مجھ سے کہا تھا، اگنورینس آف لا از ناٹ اے پراپر ایکسکیوز. ویسے ہی خدا بھی کہے گا اگر انوونگ تھا تو تم اس کو نوونگ بناتے، کیوں تم نے نہیں بنایا؟ تو کہے گا یہ کوئی پراپر ایکسکیوز نہیں ہے. جی بہت اچھا ہے. جی، ابھی ہمارے پاس 15-20 منٹ ہے، تو اگر آپ کے من میں کوئی بھی سوال ہے عارف بھائی تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی اس ٹاپک سے ہٹ کر بھی کوئی 1 یا 2 سوال. آج زیادہ لوگ جوائن نہیں ہوئے تو اس وجہ سے ہم کو اس سیشن کو جلدی ہی اینڈ کرنا پڑا. ایک میرے جاننے والے تھے، مطلب بہت ہی اچھے انسان تھے. میں نے تو ان کو کبھی مطلب ایسے کچھ واحد چیز کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے کلیگ ہی تھے، مطلب میرے سے سینئر تھے. شاہ نام تھا ان کا، شاہ عالم ایسے کر کے. تو وہ مطلب مجھ سے بولتے تھے کچھ کہ ایسا کرنا چاہیے، مطلب اسلام کی باتیں ان سے ہوتی رہتی تھی، مطلب دین کی باتیں. تو اس میں کبھی کبھی وہ بولتے تھے کہ میں زیادہ اس سب کے پیچھے پڑتا نہیں ہوں کہ جاننا ہے، یہ جاننا ہے. جانیں گے تو پھر کرنا پڑے گا. مطلب ایسا، مطلب اگر نہیں جانیں گے تو پھر ہم بول دیں گے کہ ہاں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں اللہ سے بول کے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ کرنا ہے. تو یہ بھی ہے کہ مطلب اس طرح کا سوچ جو لوگوں پہ ہے وہ کتنا صحیح ہے یا غلط ہے.
یہ تو وہی بات ہوگی، یہ جو نرنجن کرگی صاحب نے جو کہا نا وہی بات ہے یہ بھی، یعنی اپنے آپ کو جو ہے نا بھلا ہوا کلچر میں رکھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، تو یہ تو جو ہے کیا کہیں گے سیلف ڈسپشن والی بات ہے یہ تو، یعنی ہم اپنے آپ کو ہی جو ہے نا ڈسیو کر رہے ہیں، جیسے قرآن کے اندر ہے یخادعون اللہ وہو یخادعہم، وہ اللہ کو ڈسیو کرتے ہیں حالانکہ اللہ انہیں خود ڈسپشن میں رکھا ہے، ڈسپشن دے رہا ہے. تو یہ وہی بات ہے، اگر کوئی آدمی کچھ نہیں جانتا ہے تو کیا وہ اس کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے دنیا میں؟ کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا، تو خدا کیسے چھوڑ دے گا؟ جی جی، اس پہ مجھے قرآن کی بھی کچھ باتیں یاد آ رہی ہے. جیسے قرآن میں بار بار میں پڑھتا ہوں تو ملتا ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اندھے اور دیکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے جو دنیا سے اندھا گیا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. تو ان سب کا یہی مطلب ہے، تو کہ جو زیادہ جانے گا وہ زیادہ ہی اپنے آپ کو، مطلب یہ ہر معاملے میں، بزنس کے معاملے میں بھی، ہر ایک معاملے میں. دنیا میں اگر اندھا رہنا کیا ہے کہ انسان نعمتوں کو تو دیکھتا ہے ہر جگہ لیکن خدا کو نہیں دیکھ پاتا ہے. تو آخرت کا اندھا پن یہ ہوگا کہ وہ خدا کو دیکھ پائے گا ایفیکٹ کو، لیکن وہاں نعمت نہیں دکھے گی. تو اس کی اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی پھر. صحیح ہے آپ کی بات صاحب صاحب. میں روزانہ جو ہے اخبار دیکھتا ہوں، انگریزی اخبار کوئی، تو میں کئی دنوں سے مسلسل نوٹ کر رہا ہوں جس کو کہتے ہیں الیکٹریکیوشن یعنی بجلی لگ کر یا کرنٹ لگ کر جو ہے مر جانا. تو کسی دن آتا ہے کہ جو ہے کوئی پرنسپل جو ہے کچھ اس کے لیے نکلے، کیا کہتے ہیں کالج میں کسی کیا کہتے ہیں راؤنڈ اپ پر نکلے، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو ہے نا فلاں وائر یہ کھلا ہوا ہے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا، ان کا انتقال ہو گیا. ابھی پیپر میں آیا تھا. کسی دن آتا ہے کہ جو ہے فلاں کھیت میں جو ہے الیکٹریکیوشن کی وجہ سے جو ہے موت ہو گئی. کسی دن آتا ہے کہ جو ہے نا ایسے ہوا. پیپر کے علاوہ بھی ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے ابھی ہمارے شہر گلبرگہ کرناٹک میں ایک واقعہ ہوا. ایک ہاسپٹل ہے یہاں پر، پرائیویٹ ہاسپٹل، تو اس میں اپنے پیشنٹ کو انہوں نے جو ہے یہ کرایا، ایڈمٹ کرا کر باہر آئے ہو. تو جو اس ہاسپٹل کا جو روڈ پر بورڈ لگا ہوا تھا، جو آج کل یہ رہتا ہے اندر بلب رہتا ہے، یہ تھا، تو وہ بارش کی وجہ سے جو ہے کچھ پرابلم ہو گیا تھا اس میں. انہوں نے آ کر اس بورڈ پر ہاسپٹل کے جو ہے نا اپنا ہاتھ رکھا اور جو ہے الیکٹریکیوشن کی وجہ سے مر گئے، بجلی لگنے کی وجہ سے. پیشنٹ اندر انتظار کر رہی ہے ڈلیوری وغیرہ کے لیے، شوہر کا باہر انتقال ہو گیا. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ انڈائریکٹلی لوگوں سے یہ بتا رہا ہے کہ ان نوونگلی رہنے سے کوئی تھوڑی بچ پائے گا، اگر وہ پرنسپل ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، ان نوونگلی کوئی حرکت ہوگی تو اس کے انجام سے ہم بچ نہیں سکتے. جاننا صرف اس لیے نہیں ہے کہ کچھ کرنا ہے، یعنی ڈوز سے بچنے کے لیے ہم جو ہے نا اگنورینٹ رہنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے ڈونٹس سے کیسے بچیں گے جب جانتے ہی نہیں. چلیے ڈوز سے تو جو ہے نا ہم کو چھٹکارا مل گیا، لیکن ڈونٹ سے چھٹکارا کیسے ملے گا بغیر جانے کے؟ ہم کو جاننا پڑے گا کہ جو ہے یہاں پر بجلی کا جو ہے نا یہ معاملہ ہے، بارش آئی ہوئی ہے، گڑھا ہے، روڈ خراب ہے، یہ سب ہم کو جاننا پڑتا ہے. تو جب تک ہم ڈونٹس نہیں جانیں گے تو اپنی جان کیسے بچا پائیں گے؟ تو اسلام کی ٹیچنگ وغیرہ جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ جو ہے نا آپ کچھ ڈوز سے یہ ہو جائیں، بوجھل ہو جائیں. وہ اس لیے بھی ہیں کہ جو ہے ڈونٹس اس لیے آپ جانیں تاکہ جو ہے آپ اپنی جان بچا سکیں، آپ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یعنی قرآن حدیث جو ہے نا صرف اتنے نہیں ہے کہ وہ آپ کو آخرت کے جہنم سے بچانے کی بات کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی آپ کو بچاتے ہیں. جیسے جو ہے انوینگلی حرکتیں کرنا، جیسے میں نے اتنی باتیں بتائی، قرآن کے اندر بھی جو ہے نا ان باتوں کا ذکر ہے کہ جو ہے آدمی اس کو چھوٹی چیز سمجھتا ہے لیکن وہ اس کے لیے ٹوٹلی فیٹل ہوتی ہے. تو یہ دنیا کی فائدے کی باتیں ہیں. تو اگر آدمی قرآن حدیث پیغمبر کی باتوں کو نہ جانے اور اپنے آپ کو ٹرین نہ کرے تو وہ بچے گا کیسا؟ کسی دن الیکٹریکیوشن کا شکار ہو جائے گا وہ. جی سر صاحب صحیح ہے یہ اینگل کیسا ہے؟
جی یہ بھی صحیح ہے، اور ایک پوائنٹ یہ ویلڈ ہے یا نہیں کہ آج ہمارے یہاں دین کا ورژن بھی ایک ٹریفک لائٹ کے نیم جیسا ہو گیا ہے، جیسے دائیں مڑو بائیں مڑو اب روکو، اس طرح۔ تو انسان سمجھتا ہے کہ بھائی دین کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ پابندی لگے گی ہم پہ، تو وہ جانتا ہے چلو اتنا ہی ٹھیک ہے جتنا ہم سے ہو پا رہا ہے، اس کو سامنے سے کچھ مل نہیں رہا، نہ خدا نہ تقویٰ نہ وزڈم، تو اس کو اور جاننے کی اچھا نہیں ہو رہی۔ اگر وہ جانے، صحیح دین ملے اور خدا ملے اس کو، تب تو وہ اور جانے گا۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے شاید آپ اس کیس میں، جو آج کل نارمل کیس ہے۔ صحیح لگ رہی ہے آپ کی بات مجھے، یعنی ہم لوگوں نے جو ہے دین کو ایک ڈرائی سبجیکٹ بنا دیا ڈوز اینڈ ڈونٹس کا۔ اگر ہم یہ بتاتے لوگوں کو کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بہت کم ہے اسلام میں، اصل چیز ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، تو لوگ جو ہے اسلام میں انٹرسٹ دکھاتے۔ یہ جو فارم بیسڈ جو یہ ہے مذہب پسندی، تو وہ ہر وقت جو ہے نا یہ نہ کرو یہ کرو کا جو ہے رٹ لگائے رہتی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں مذہب کا نام ہی ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس کا صرف، حالانکہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہے بہت کم ہے۔ اگر آپ لکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں 25-50 بھی نہیں ہوں گے جن سے جو ہے قرآن اور حدیث میں منع کیا گیا۔ باقی ساری باتیں جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی ہے قرآن میں، کہ اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرو، اپنے شعور میں اضافہ کرو، اپنا تھنکنگ لیول بڑھاؤ، اپنے کو پیوریفائی کرو، اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرو۔ سارا قرآن اور حدیث جو ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا یہ ہے، گاڈ کانشیس بنو، آخرت کانشیس بنو، یہ ہے اصل قرآن کا موضوع۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس تو بہت کم ہے اسلام کے اندر، اگر آپ لسٹ بنائیں گے تو بہت کم نکلے گی لسٹ میں آپ کو باتیں۔ جی جی یہ نیو جوائن ہوئے ہیں وسیم رازا، شاید فرسٹ ٹائم آپ جوائن ہوئے، تو آپ اپنی لرننگ شیئر کر سکتے ہیں اس آج کے نیوز سے۔ السلام علیکم۔ میں ابھی ویسٹ بنگال سے ہوں، کولکاتہ مرشید آباد سے، کولکاتہ ٹیم سے ہوں۔ تو میں نے ابھی گروپ میں انٹر کیا اور بلال بھائی انہوں نے لنک دیا اور آرٹیکل پڑھا، لیکن مجھے مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا کیا مطلب اس کا یہ ہے منی اپلیکیشن ہے، تو اس لیے میں نے جوائن کیا اور اب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کا جو ڈسکشن سن کے۔ یہ آخری وقت میں آفٹر لائف میں یہ ایکسکیوز نہیں چلے گا کہ میں تو نہیں جانتا، اور ایکسکیوز نہیں چلے گا، مجھے جاننا پڑے گا۔ میرے جاننے کا جو کوشش ہے یہ میٹر کرے گا بہت۔ یہ کوشش اگر نہیں رہے گا تو میں پکڑا ہو جاؤں گا ادھر۔ کتنا نالج آیا، کتنا ڈیولپ کیا، یہ الگ میٹر ہے، لیکن یہ کوشش کنٹینیو رہنا چاہیے۔ یہی میں نے سمجھا آپ کا ڈسکشن سے۔ تھینک یو۔ جی جی وسیم صاحب بہت صحیح سمجھا آپ نے، ماشاءاللہ آپ پوری گفتگو ہونے کے بعد آئے لیکن آپ نے اس کا یہ پکڑ لیا، جسٹ پکڑ لیا آپ نے، بارک اللہ، بہت اچھا۔ ٹھیک ہے، تو سب کی بات ہو گئی، تو آج کے سیشن کو ہم یہیں پہ اینڈ کر دیں۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک، السلام جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔